ویلکم ٹو تھنک فیسٹ کانورسیشنز آن لاہور. یہ سیریز آپ کو لاہور کی تاریخ کے بارے میں بتانے کے لیے شروع کی گئی ہے تھنک فیسٹ کی جانب سے، تاکہ تاریخ کے زاویے میں یوزنگ ہسٹری ایز آر مرر ہم لوگوں کو بتائیں کہ لاہور کی تاریخ میں کیا ہوا، آج اس تاریخ کو یاد کس طرح کیا جا رہا ہے اور ہمیں اس کو کس طرح سے یاد کرنا چاہیے. بیکاز بہت زیادہ چیزوں میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم پریزنٹزم تاریخی انڈرسٹینڈنگ میں کہتے ہیں کہ ہم تاریخ کو آج کی نظر سے دیکھتے ہیں، مگر تاریخ میں بہت کچھ ہوا، وہ چینجز کے ساتھ ہوا، چینجز آتی رہیں اور جس طرح آتی رہیں گی. تو یہ بلیو کرنا کہ تاریخ کوئی ایک ٹائم میں فروزن چیز ہے اور کبھی بدلتی نہیں ہے اور کبھی کچھ بدلا ہی نہیں اور اچانک ہی تبدیلی آ گئی، اس طرح کبھی ہوتا نہیں ہے. تو ہم نے یہ سیریز شروع کی ہے تاکہ آپ کو پرائمری سورسز سے، اوریجنل سورسز سے بتایا جائے کہ لاہور کی تاریخ میں کب، کیسے، کیوں، کیا، کہاں یہ سب کچھ ہوا. تو آج ہم ایک گفتگو کے لیے یہاں بیٹھے ہیں تاکہ ہم جو ایک نئی ٹیلی سیریز آپ سب نے دیکھی ہوگی آئی ایم شیور، یا سنا ہوگا ایٹ لیسٹ اس کے بارے میں، جو نیٹ فلکس پہ ہے، سنجے لیلا بھنسالی کی ہیرا منڈی، اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے آئے ہیں. بڑی اچھی بات ہے کہ بھنسالی صاحب نے ایک ٹیلی فلم بنائی ہیرا منڈی کے نام سے، جو کہ ایک علاقہ ہے لاہور میں. مگر بڑی افسوس کی بات ہے کہ اس ٹیلی سیریز کا سوائے نام کے لاہور کے ساتھ زیادہ تعلق نہیں ہے. بڑے مزے کی بات ہے، میں نے تو اس کی ایک ہی ایپیسوڈ دیکھی تو ذرا میری تھوڑی سی ہنسی نکل گئی، چونکہ اس کے پہلے ہی سین کے اندر جو گھر دکھاتے ہیں، جو حویلی دکھاتے ہیں ان طوائفوں کی، وہ بالکل ساتھ میں بازو کے جو رائل فورٹ ہے اس کے اندر بادشاہ کے جو چیمبرز ہے اس سے بھی بڑی ہے. تو یہ تو کبھی آف کورس ہو ہی نہیں سکتا. پھر اس کے اندر بڑے مزے کی بات ہے کہ دکھایا گیا کہ لاہور میں سارے ہی جو طوائفیں ہیں وہ اردو بولتی ہیں، بڑی سلیس اردو بولتی ہیں. جو ان سے ملنے آ رہے ہیں وہ بڑے سلیس اردو والے کوئی مسلمان نواب ہیں. بڑے مزے کی بات ہے کہ ایک پنجابی شہر کے اندر اتنے زیادہ اچھی اردو بولنے والے کہاں سے آ گئے. اگر آپ نام کو نہ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں ہم لکھنؤ یا الہ آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایک اور بڑے مزے کی بات کہ کہا جاتا ہے کہ یہ پچرائی گئی تقریباً 1930s 40s کے اندر. تو اس وقت تو لاہور شہر میں بہت زیادہ پرسنٹیج جو تھی وہ ہندوؤں اور سکھوں کی تھی. تو بڑے مزے کی بات ہے کہ لاہور کے ہندو اور سکھ کہاں ہیں. تو ایک انڈین آڈینس کے لیے اگر آپ نے ایک سیریز بنائی ہے اور اس کے اندر سے ہندو سکھ ہی نکال دی ہیں اور یہ مسلمان فوکسڈ ہے، تو کچھ سوال پوچھے جائیں گے کہ یہ کس بیس پہ ہے اور کس طرح ہے. اور اس میں جس طرح سے تاریخ کی عکاسی کی ہے، جس طرح سے تاریخ کو دیکھا گیا ہے، اس میں بھی بڑے سوال اٹھتے ہیں. مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ بہت انجوائبل سیریز نہیں ہے. اگر آپ اس طرح کے ڈائلاگ اور سیٹس کو پسند کرتے ہیں تو آپ کے لیے بڑی اچھی یہ سیریز ہے. مگر ہم اس کو ایز اے ڈپارچر پوائنٹ یوز کرتے ہوئے جو سیریز ہے اصلی ہیرا منڈی اور اس کی تاریخ کے بارے میں آج بات کریں گے. تو ہمارے ساتھ ہے محمد وقاص مرزا صاحب. وقاص مرزا صاحب ایک تاریخ دان ہیں، وہ ہمبولڈٹ یونیورسٹی جرمنی سے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اور ان کا جو ٹاپک ہے وہ بہاولپور کی سیاسی اور اکنامک جو تاریخ ہے اس کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں. تو بہت شکریہ وقاص، آپ نے مجھے آج جوائن کیا اس کانورسیشن میں. تو وقاص بتائیے، آپ نے تو اس کے اوپر بڑی ریسرچ کی ہے، ساری اوریجنل آپ نے اس کے ڈاکیومنٹس چیک آؤٹ کیے ہیں، تو آپ کو کیا انٹرسٹنگ چیز ملی ہے؟ پہلے تو ہم میرے خیال میں اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ ہیرا منڈی کے علاقے کے بارے میں، کہ یہ کس طرح کا علاقہ تھا، کیا تھا، تو کیا آپ کو اس میں ملا ہے؟ جی یعقوب، میرے پاس اس وقت مولوی نور احمد چشتی، جو کہ 19ویں صدی کے لاہور کے تاریخ دان گزرے ہیں، اور ان کی جو سب سے زیادہ مشہور کتاب تحقیقات چشتی جو بہت عام ہے، میرے پاس اس وقت ان کی دوسری تصنیف ہے جو کہ یادگار چشتی ہے. اور اس میں یہ لکھتے ہیں مطلب ہیرا منڈی کے بارے میں کہ وہ علاقہ مطلب کون سا تھا اور کیسے تھا. اور مجھے بھی یہ پڑھ کے کافی حیرت ہوئی اور اس بات کا احساس ہوا کہ جو کہ سیزن ہے اس میں کس طرح اس کو ڈپکٹ کیا گیا ہے، مطلب ریالٹی سے کتنی دور کی بات ہے. جی ذرا اس کو پڑھ کے تو میں سنائیں. اس میں سے کون سا پڑھوں گا. صفحہ نمبر ہے؟ اس کا صفحہ نمبر ہے 226. جی. اور اس میں یہ لکھتے ہیں ہیرا منڈی کے اوریجن کے بارے میں: سکھوں کے عہد میں دارالزنا لنڈا بازار میں واقع تھا. وہاں سے دھوبی منڈی، پھر چوک چکلا، اور پھر چوک سرجن سنگھ موتی بازار، اور اس کے بعد شاہی محلے میں منتقل ہوا. شاہی محلہ مطلب جو اس کا موجودہ نام ہے ہیرا منڈی جہاں واقع، جہاں کے مشہور مقامات یہ ہیں: چیت رام روڈ، بازار شیخو پوریاں، گلی گزر شہباز خاں.
اب اس پورے قطعے میں ایک دفعہ بھی ہیرا منڈی کا لفظ استعمال نہیں ہوا. جی بڑے مزے کی بات ہے کہ یہ جو آپ نے ابھی ذکر کیا تو آپ نے جہاں سے شروع کیا بڑا انٹرسٹنگ وہاں ایک ٹائٹل دیا گیا دارالزنا. ٹھیک ہے, تو یہ مطلب بیسکلی اگر اس کو لٹرل اس کی ٹرانسلیشن انگریزی میں کرے تو ہاؤس آف فورنیکیشن. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ قسم کی بات ہے کہ یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہیرا منڈی کے اندر آج پروسٹیٹیوشن تھی یا ویسے تھی, تو یہ مطلب تاریخی طور پہ تو نہیں تھی. تاریخی طور کے اوپر تو یہ کافی اور جگہوں پہ تھی, اور پھر آہستہ آہستہ ڈفرینٹ علاقوں سے گھومتی ہوئی, مطلب میں اس میں جس طرح آپ نے پڑھ کے سنایا کہ ایک تو چکلا چوک تھا, مطلب بیسکلی بروتھل چوک جس کو بول سکتے ہیں, بروتھل اسکوائر اگر ہم اس کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں, تو وہ بھی تھا. اور یہ موو کرتا کرتا یہاں ہیرا منڈی کے جو آج جس کو ہم ہیرا منڈی بولتے ہیں وہاں آیا. اب یہاں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ اس میں بیان ہوتا ہے کہ جس طرح آپ نے کہا یہاں شاہی محلہ لکھا ہوا ہے, یہ ہیرا سنگھ کون تھے, ذرا اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیں. ہیرا سنگھ رنجیت مہاراجا دلیپ سنگھ کی مائنورٹی پیریڈ میں منسٹر تھے لاہور کے, اور پریکٹیکلی جو لاہور کے افیئرس تھے وہی چلاتے تھے. تو جو ہیرا منڈی ہے, ہیرا مطلب وہ ڈائمنڈ والا ہیرا نہیں ہے. سب سے پہلے تو یہ ایک جو غلط العام ہو چکی ہے بات, جسے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ڈائمنڈس یا اس سے وہ تشبیہ دیتے ہیں خوبصورت عورتوں سے, ایسا بالکل نہیں تھا. یہ سب قصہ ہے, کہانی ہے. ہیرا سنگھ کے نام پہ یہ علاقہ آباد تھا کیونکہ ان کی رہائش اس علاقے میں تھی. جی, اور یہ دیکھیں بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ ہیرا سنگھ کے نام پہ ہے. تو یہ اور یہ جو علاقہ تھا یہ ایک منڈی تھی, ایک گرین منڈی تھی جہاں اناج ملتا تھا. تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ بہت زیادہ آپ جو ابھی آپ نے آپیڈز دیکھے ہوں گے یا لوگوں نے وی لاگز بنائے ہیں یا بہت زیادہ انفارمیشن دیکھی ہے, تو اکثر لوگوں نے کہا کہ جی مغلوں کے زمانے سے جی یہ ایریا تو ایسا آباد تھا کہ یہاں تمیز و تمدن سکھایا جاتا تھا. اردو جب شاید پیدا بھی نہیں ہوئی تھی تو اردو پڑھائی جاتی تھی یہاں, اور شعر و شاعری کا یہ گڑھ تھا. تو بڑے مزے کی بات ہے, اس کے اندر مجھے وکاس ریئلائز ہوتا ہے کہ لوگ تاریخ پڑھتے ہی نہیں ہیں. لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ اگر ایک جگہ کے اوپر اناج کی منڈی ہے اور بہت زیادہ دیر بعد وہاں کچھ پروسٹیوشن کے اگر ہاؤسز بنے ہیں, تو اس کی جو ریالٹی ہے وہ ایسی نہیں ہے جو آج ہم امیجن کرتے ہیں. اور اس میں ہم ایک چیز جو ناظرین بہت اہم بات ہے جو ہم بھولتے جا رہے ہیں کہ مغل تاریخ بھی صرف ہائے مغلز کی تاریخ نہیں ہے, اس کے بعد مغلیہ دور کا زوال بھی آیا. تو ہم بھول جاتے ہیں کہ اس زوال میں کیا ہوا. تھوڑی سی میں اگر یہاں تاریخ بیان کروں کہ ہائے مغلز کے ٹائم پہ جب شہنشاہ اکبر نے لاہور کو اپنا دارالحکومت بنایا, اس کے بعد شہنشاہ جہانگیر بھی یہاں بہت دیر رہے. بہت لوگوں کو پتہ ہے کہ شہنشاہ جہانگیر کی محبت ہو گئی تھی ایک انارکلی سے. اب وہ سچ ہے کہ نہیں ہے سلیم اور انارکلی کی کہانی, مگر ایٹ لیسٹ ایک مقبرہ تو انارکلی کا ہے. اب اس کے اندر ہے کون وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. تو آف کورس مغل ہیڈے میں یہاں بہت زیادہ کوٹیزنس طوائفیں ہوتی تھیں جو کہ گانا رقص کرتی تھیں, اور شاعر تھے یہاں, گانے وغیرہ کا وہ سب کچھ تھا. مگر یہ اس زمانے میں تھا جب لاہور کا ہیڈے تھا, اور یہ سب کچھ اورنگزیب کے آنے کے بعد کم ہوتا گیا, بیکاز اورنگزیب نے لاہور کو زیادہ امپورٹنس نہیں دی. تب تک رائل کوٹ کبھی کبھی یہاں آتا تھا. اورنگزیب کے وقت میں صرف یہاں ایک بادشاہی مسجد بنی, اور ہم سب کو پتہ ہے کہ اورنگزیب بادشاہ کو, کیونکہ وہ بڑے اسٹرکٹ قسم کے مسلم بلیور تھے, ان کو یہ گانا بجانا اور شعر و شاعری میں بہت کم انٹرسٹ تھا. تو انہوں نے اس کو زیادہ تقویت نہیں دی. رقاصاؤں کو یا جو سنگرز وغیرہ تھے ان کو زیادہ سپورٹ نہیں دی. تو آٹومیٹکلی اگر بادشاہ سپورٹ نہ کرے, اس کے کوٹیئر سپورٹ نہ کریں, تو وہ ڈکلائن آٹومیٹک ایک آنا شروع ہو جاتا ہے. اورنگزیب کے بعد, اور یہ بڑے مزے کی بات ہے وکاس, بہت لوگوں نے اس کو لوگ بھول جاتے ہیں. اکثر لوگ یہاں بھی بولتے ہیں جی مغلیہ سلطنت جو ہے وہ 1857 میں ختم ہوئی, مگر بہت زیادہ جو ساؤتھ ایشیا کے علاقے ہیں وہاں مغلیہ جو سلطنت ہے وہ بہت دیر پہلے ختم ہو چکی تھی. تو اورنگزیب کی وفات کے بعد مغلیہ سلطنت کا ڈکلائن بہت کوئکلی آیا, اور لاہور کے ایریا میں 1750s 40s 50s تک مغلیہ سلطنت تقریباً نام کو رہ گئی تھی. بلکہ نادر شاہ, احمد شاہ ابدالی, ان سب کے جو انویژنز تھے انڈیا کے وہ لاہور سے ہی ہو کے جاتے تھے. تو لاہور کے اوپر بہت زیادہ بٹوین 1707 اور بٹوین 1799 جب مہاراجہ رنجیت سنگھ نے لاہور پہ قبضہ کیا اور اس کو اپنا دارالحکومت بنایا, بہت بڑا ایک زوال آیا. اور آپ یہ سن کے I'm sure حیران ہوں گے وکاس کہ جو شہر 10 لاکھ کی آبادی کا تھا, آپ امیجن کریں 10 لاکھ کی آبادی کا تھا
شاہ جہان کے ٹائم پہ وہاں 80,000 لوگ رہ گئے تھے جب تک مہاراجہ رنجیت سنگھ یہاں پہنچے. تو ڈی پاپولیشن اتنی حد تک ہوئی, سارے امیر امراء چھوڑ کے چلے گئے. تو obviously یہ جو علاقہ جہاں ہیرا سنگھ کی ایونچولی اس نے اپنی حویلی بنائی اور وہ گرین منڈی بنی, وہ بھی ڈی پاپولیٹ ہو گئی تھی. تو وہ جو رقاصائیں, جو کورٹیزنز اور وہ جو سارا کلچر تھا مغل کا, وہ تو 100 سال پہلے ختم ہو چکا تھا. اور پھر سکھوں کے زمانے میں یہ ایک ہیرا سنگھ کی ریزیڈنس بنی, پھر ساتھ ایک گرین منڈی بنی, اور پھر آہستہ آہستہ وہاں کچھ ایکٹیویٹی شروع ہوئی. اور آپ یہ امیجن کریں, اب یہ دیکھیں جو آپ نے مولوی نور محمد چشتی کی جو کتاب سے پڑھا ہے کہ آہستہ آہستہ ایک بروتھل ہاؤس بھی وہاں ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ سکھوں کے پیریڈ میں ہی شروع ہو گیا تھا, بیکاز لوگوں کا یہ انٹرسٹ تھا. تو یہ جو تاریخ ہم ایک دم سکپ کر دیتے ہیں کہ نہیں جی ہمیشہ سے کوئی وہاں گرینڈ کوئی تمیز و تمدن کے دربار لگے ہوئے تھے, تو وہ مطلب کافی پرانی بات ہے. آف کورس ہوتے تھے, مگر 1700 کے بعد بہت مشکل سے وہاں ملتے تھے. تو وقاص آگے ذرا تھوڑا سا چلتے ہیں, آگے آپ کو اس میں کیا ملا ہے؟ جی, اس میں ایک اور بہت اہم بات جو آپ نے ابھی جیسے ڈی پاپولیشن کا بتایا, اور آپ نے بتایا کہ وہاں سے یہ جو کورٹیسنس کی وہاں پہ فیملیز تھیں جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا, اور پھر یہ دوبارہ ڈیولپ کیسے ہوا یہ بھی نور احمد چشتی نے اس میں تذکرہ کیا ہوا ہے. جی, اب وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے نوچی. یہ شاید کوئی لاہور کے مطلب پرانے گھرانوں میں ابھی بھی شاید یہ لفظ سے لوگ واقف ہوں. اس سے مراد یہ ہے کہ کسی لڑکی کم سن کو انہوں نے مول لے کر پرورش کیا, وہ ان کی نوچی ہوئی. اب بردہ فروشی, سکھوں کے وقت بردہ فروشی ہوتی تھی, ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ ایک ہیومن ٹریفکنگ ہوتی تھی. اچھا, مطلب جو عورتیں جو اس کے بعد وہاں پہ سکھوں کے دور میں وہ علاقہ جو اگر ہم کہتے ہیں کہ وہاں یہ پروسٹیٹیوشن اور یہ ڈیولپ ہوا ہے, وہ اصل میں ہیومن ٹریفکنگ کی وجہ سے ہوا ہے کہ انہوں نے لڑکیاں مطلب باہر کے علاقوں سے, مثال کے طور پر کشمیر وغیرہ سے, وہ مطلب چھوٹی کمسنی میں انہیں خرید کے لاتے تھے, اور پھر یہ کہ انہیں ناچ گانا سکھا کے, اور پھر یہ ہے کہ آہستہ آہستہ یہ کمیونٹی انہوں نے ڈیولپ کی تھی. اب یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ یہ پوائنٹ ریز کیا ہے کہ یہ ہیومن ٹریفکنگ کی بیس کے اوپر یہ علاقہ آباد ہوا. تو اگین جو ہم نے ایک بڑے مزیدار قسم کی ایک رومانٹک اس کا ویو بنایا ہوا ہے, وہ تو ہم نے اپنی خوشی کے لیے بنایا ہوا ہے, مگر آپ امیجن کریں کوئی کمسن لڑکی, اب یا میرے خیال میں لکھا ہوا ہے کہ کمسن لڑکیوں کو وہ اغوا کر کے وہاں لے کے آتے تھے, تو اس کے لیے تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ اس کو اپنے ماں باپ سے, اپنے علاقے سے چھوڑ کے اغوا کر کے لے کے آئیں اور اس طرح کی تعلیم و تربیت دیں, چاہے وہ تعلیم و تربیت بڑی اعلیٰ پائے کی ہو. مگر بردہ فروشی جو ہے یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم رومانٹسائز کریں, اور یہ بڑا ضروری ہے میرے خیال میں. اگر آپ اس کی ایک جھلک لوگوں کو دکھائیں کتاب کی سامنے دکھا کے, کہ بہت ضروری ہے کہ ہم تاریخ کی کتابیں پرائمری سورسز کو دیکھیں, بیکاز ہم بھی جو آج جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ تاریخ کے زاویے میں ہی کر رہے ہیں. اگر ہمارے پاس یہ کتاب نہ ہوتی اور نور احمد چشتی نے یہ باتیں نہ لکھی ہوتی تو ہمیں نہ پتا ہوتا. تو ہمیں پتا صرف اسی وجہ سے کیونکہ ان صاحب نے لکھی اور آج ہم تک یہ پہنچی ہے. پر آگے وہ چلتے ہیں وقاص, آگے کیا آپ کو انفارمیشن ملی؟ جی, یہ کتاب لکھی گئی تھی سن 1858 میں, مطلب اس وقت ہمارے پاس سب سے قدیمی نسخہ یہ. اس کے بعد جو ایک اور لاہور کے بہت مشہور تاریخ دان ہیں کنہیا لال, جو کہ پروفیشنلی ایک انجینئر تھے, اور لاہور کو اربنائز کرنے میں بہت ساری ان کی خدمات رہی ہیں 19th سینچری میں, لیٹ 19th سینچری میں. اچھا, اب ان کی یہ کتاب ہے تاریخ لاہور, یہ بھی بہت مشہور عام ہے, اور بہت لوگ آپ قدم خانوں میں جائیں یہ نسخہ آپ کو عام ملے گا. تو اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا ہے. اب اس میں ایک سیکشن ہے لاہور کی طوائفوں کا ذکر. اچھا جی, تو میں اسے تھوڑا پڑھ کے سناؤں گا. سکھوں کے وقت کسی طوائف لوگوں کی لاہور میں وہ کثرت تھی اور کسی شہر میں ایسی کثرت نہ تھی. واہ جی واہ. تو یہ وہی جو ہے وہ یہ اس بات کی تائید کرتے ہیں جو نور احمد چشتی پہلے کہہ چکے ہیں. کشمیر اور پہاڑی علاقوں سے بردہ فروش خوبصورت لڑکیاں لا کر قصبیوں یعنی جو ہیومن ٹریفکرز کے پاس فروخت کر ڈالتے, اور قصبی لوگ ان کی پرورش کر کے گانا ناچنا بھی سکھلاتے اور پیشہ بھی کرواتے تھے. چونکہ یہ ہر ایک امیر سردار کے پاس کنجریاں نوکر تھیں اور سب کے ہاں ان لوگوں کا دخل تھا. ہر ایک امیرین ان لوگوں کی صحیح اور سفارش سے کام نکلتا تھا. بڑے خاندان موراں طوائف کا مشہور تھا جس پر مہاراجہ رنجیت سنگھ کی کمال مہربانی تھی.
روپے پیسے پر بھی اس کی ضرب لگتی تھی۔ مُرا شاہی پیسے اور روپے اب تک موجود ہیں۔ یہ عورت امورات سلطنت میں اس قدر وقیر تھی کہ ہر ایک امیر اور سردار و اہلکار اس کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی کاربرادری کا ذریعہ اس کو بناتا تھا۔ جی، اب اس میں پھر وہی بات ہوتی ہے کہ سکھوں کے وقت سے پہلے کچھ اس میں ذکر ہی نہیں ہے کہ سکھوں سے پہلے مطلب وہ کوئی مغل علاقہ ڈکلائن تھا، کچھ پتہ نہیں تھا کہ جی ہو کیا رہے، حالات ویسے خراب تھے مطلب، تو یہاں تو کیسے کچھ ہو سکتا ہے۔ پر یہ بڑی انٹرسٹنگ آپ نے ابھی پڑھا، یہ تاریخ لاہور کب لکھی ہے کنہیا لال نے؟ یہ 1882 1882 میں، تو یہ بھی دیکھیں بہت پہلے ایک تاریخ لکھی گئی ہے۔ یہاں بڑا انٹرسٹنگ، ذرا میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ تھوڑی سی وہ روشنی ڈالیں۔ یہاں لکھا کہ پیشہ بھی کرواتے تھے، اس سے کیا مراد ہے ان کی؟ جی، اس سے مراد یہی ہے کہ ایک بازار میں وہ یہ کہ ان کو مجرا وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں، اور اس کے علاوہ سیکس ورکرز بھی انہیں ایز اے یوز کرتے تھے، جو کہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں ان کی مرضی شامل ہو، کیونکہ اگر کسی سے زبردستی پیشہ کروایا جاتا ہے تو اس کا تو پھر ایک ہی صورت نکلتی ہے نا کہ وہاں پہ وہ لوگ اپنی مرضی سے آباد نہیں تھے، ان کو دوسرے علاقوں سے لا کر وہاں یہ کہ بیچا گیا تھا، اور پھر لوگ ان سے اس طرح کا یہ کہ پیشہ کرواتے تھے۔ جی، تو بڑی دیکھیں ضروری بات یہاں کی کہ ایک تو اس نے نور احمد چشتی کی کتاب جو ان سے کچھ ڈیکیڈز پہلے لکھی گئی ہے اس کی تائید کی ہے کہ بردہ فروشی یہاں بہت زیادہ ہوتی تھی، اور یہ بھی کہ سیکس ورک، سیکس ٹریفکنگ پریکٹیکلی یہاں ہو رہی ہے، تو یہ بڑی سیریس قسم کی بات ہے۔ پر بڑے مزے کی بات آلسو کہ لاہور کے اندر کہتے ہیں کہ باقی اور شہروں سے سب سے زیادہ یہاں طوائفیں تھیں، اور یہ سکھ پیریڈ کی بات کر رہے ہیں کہ سکھ پیریڈ میں یہ آلریڈی ہو چکا تھا۔ اچھا، اب آگے ذرا تھوڑا سا اس سے ہم چلتے ہیں، تو کیا آپ کو آگے تاریخ میں ملا اس ایریا کے بارے میں؟ جی، اگر ہم اس کی امیڈیٹ تاریخ دیکھیں، مثلاً جب انگریزوں کا راج شروع ہوا لاہور میں، تو اس میں یہ لکھتے ہیں، یہ ابھی آپ کنہیا لال سے ہی پڑھ رہے ہیں؟ جی، میں کنہیا لال۔ جی، سرکار انگریزی کی عملداری ہوئی تو اس قوم کی رونق و حکومت جاتی رہی، بردہ فروشی کی انسداد نے ان کی آئندہ ترقی گم کر دی، اور حکم ملا کہ جو کنیزان سے ناراض ہو اس کو اختیار ہے کہ نکل جائے، چنانچہ ہزاروں عورتوں نے نکاح کر لیے۔ اچھا، تو یہ بڑی، میرے خیال میں آپ نے 3-4 لائنوں کے اندر بہت اہم باتیں کرتی ہیں، ذرا اس کو ہم ان پیک کرتے ہیں ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے لیے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ بردہ فروشوں کی جو رونق ہے وہ ختم ہو گئی، تو اس سے بیسیکلی مطلب ہے کہ انگریزوں نے آ کے ہیومن ٹریفکنگ پہ پابندی لگائی اور کہا کہ جی اس طرح سے آپ لڑکیاں اغوا کر کے یہاں نہیں لے کے آ سکتے۔ اگین بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں اس کی تاریخ انگریزوں نے ختم کر دی، مگر یہاں اگین ایک لوکل تاریخ دان ہی لکھ رہے ہیں کہ یہاں انہوں نے ہیومن ٹریفکنگ پہ ختم کیا۔ پھر ذرا بیان کیجئے کہ جو نکاح والا پوائنٹ ہے اس سے کیا ان کی مراد ہے، یہ کون نکاح کر رہا ہے، پہلے کیوں نہیں کر سکتی تھیں، کیا یہاں کیا ایک کہانی میرے خیال میں اس میں ایک ضم ہوئی ہے، ذرا اس پہ آپ روشنی ڈالیے۔ جی، جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ نور احمد چشتی نے یہ لکھا ہے کہ سکھوں کے دور میں بردہ فروشی کو فروغ دیا جاتا تھا، یعنی سکھ حکومت کی طرف سے ہیومن ٹریفکنگ، جی ایک طرح کی وہ یہ کہ سپورٹ تھی، اور اگر اس زمانے میں کسی اشراف کا کسی بازاری عورت پہ دل آ جائے تو اس میں نور احمد چشتی نے یہی لکھا ہے کہ اس کا ایک جو پروسیجر یہ ہوتا تھا کہ وہ منہ مانگے دام لیتے تھے جو اس کے مالک، یعنی جن لوگوں نے جو بردہ فروش مطلب وہ بیچ دیتے تھے، یعنی اگر کسی اشراف نے کسی بازاری عورت سے نکاح بھی کرنا ہے تو اس میں بھی آپ کو ایک طرح کا ان سے خریدنا پڑتا تھا، دام لگتا تھا، یعنی اس میں بھی کوئی ان کی مرضی شامل نہیں تھی۔ یہ سکھوں کے دور میں یہ ہوتا تھا، لیکن جب انگریزوں کی حکومت آئی تو انہوں نے اس چیز پہ پابندی لگا دی کہ بردہ فروشی اب نہیں ہوگی، ہیومن ٹریفکنگ نہیں ہوگی، اور انہوں نے ایک طرح سے ان کو یہ بازاری عورتوں کو یہ حق دے دیا کہ اگر وہ چاہیں تو اپنا یہ کام یہ چھوڑ کے شادی کر سکتی ہیں، وہ نکاح کر سکتی ہیں، وہ سیٹل ہو سکتی ہیں، اس میں یہ کہ سرکار کسی قسم کی جو ہے وہ مداخلت نہیں کرے گی، اس میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ اور مولوی نور احمد چشتی نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ جب یہ قانون عمل میں آیا تو غالباً ہزاروں عورتوں نے لاہوریوں سے، مطلب لوکل جو باشندے تھے، ان سے نکاح کیے، اور پھر اس بازار سے نکل کے وہ لاہور کے مختلف
علاقوں میں قیام پذیر ہو گئے۔ اچھا اچھا، یہ تو بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی۔ تو اس کا مطلب کہ انگریزوں کے آنے سے یہاں دو مین فرق آئے، ایک تو ہیومن ٹریفکنگ جو بردہ فروشی تھی اس پہ روک لگی، اور دوسری کہ ان عورتوں کو جو وہاں کام کرتی تھی رہتی تھی ان کو یہ حق ہوا کہ وہ کسی سے نکاح کر کے اگر وہ ایریا کو چھوڑنا چاہتی ہیں تو وہ چھوڑ سکتی ہیں۔ اور دونوں کنہیا لال اور چشتی صاحب نے لکھا ہے کہ ہزاروں عورتوں نے یہ اپرچونٹی اویل کی اور وہ نکاح کر کے چلی گئی۔ تو یہ بھی اگین جو ناظرین اس کو دیکھ رہے ہیں، بڑا ایک انٹرسٹنگ سوال ہے کہ جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ٹینٹڈ ویو سے اس کو دیکھیں، ہم اپنے مطلب جو ہمیں پسند ہے، جو ہمیں اچھا لگتا ہے، ہمیں ٹو کوٹ ابھی جو ٹیلی سیریز ہے کہ ہمیں ایک بھنسالی کا سیٹ اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ سیٹ کے اوپر اتنی محنت کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ سیٹ وکاس اسی طرح سے مینٹین رہے، اچھا رہے۔ تو اس کے اندر اچھا نہیں لگتا کہ طوائف کسی سے شادی کر کے ہیرا منڈی کو چھوڑ کے چلی گئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ مرتے دم تک وہاں رہے اور وہی ناچ گانا چلتا رہے، وہی بردہ فروشی وہ چلتی رہے، کوئی چینج نہ آئے۔ تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ جب چینج آیا بھی تو کس طریقے سے آیا، مگر آف کورس اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ساری چلی گئیں، ہزاروں چلی گئی مگر سینکڑوں بچ بھی گئیں، تو پیچھے بھی آئیں۔ چلیں آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تاریخ کیا بتاتی ہے۔ یہ تو ہوگی ذرا کہ تاریخی سورسز سے جو علاقے کے بارے میں جو ہمیں یہ کہ معلومات ملی۔ اب تھوڑا سا ہم آگے چل کے آئیں کہ اس پہ ہم تھوڑا سا حالیہ جو ہیرا منڈی پہ کتب لکھی گئی ہیں ان سے ہم دیکھیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو اس وقت میرے پاس ایک کتاب ہے ماجد شیخ جو کہ جرنلسٹ ہیں، جی جی، تو اس میں وہ ہمیں بتاتے ہیں The main bazaar inside the Lohari Gate runs up to what was once known as Chowk Chakla or the Prostitute Square. Other references tells us that this was the original red light area of Lahore. Again, no mention of Hira Mandi. With time, it moved northwards near Chowk Jhanda and then on to Tibbi Bazaar. Here is rested for many centuries till President Ayub Khan, advised as he was by pious religious peers, decided to ban the oldest profession. اچھا، تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہاں جو پروسٹیوشن وغیرہ یا جو بھی یہاں تھا یہ ایوب خان صاحب کے زمانے میں اس پہ بین لگا، تو 1960 کی جو دہائی ہے اس کے اندر یہاں بین لگا۔ اچھا، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، بیکاز اب یہ بھی لوگ دیکھیں کہ بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ ایوب خان کا بڑا انلائٹنڈ قسم کا پیریڈ تھا، پر وہاں کس طرح کے ریاکشنز آئے اور کس طرح سے وہ چینجز آئے۔ بٹ ہم ذرا اس سے ذرا تھوڑا سا پیچھے اگر وکاس چلیں، یہاں مطلب آپ نے جو ریسرچ کیا ہے اس کے اندر کافی پرسنل لوگوں نے اپنی کہانیاں بھی بتائی ہیں، تو ذرا اس پہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے انٹر وار، بیکاز یہ جو ہیرا منڈی جو ٹیلی سیریز تھی یہ تقریباً 1930s 40s کے اوپر ہے، بیکاز بائی دی اینڈ آف اٹ جو وہاں کی خواتین ہیں وہ فریڈم فائٹرز بھی بن جاتی ہیں، جو کہ اگین بہت انٹرسٹنگ بات ہے، چونکہ پنجاب یوز ٹو بی کالڈ دا موسٹ لائل پروونس آف دا برٹش، تو اگر کسی اور پروونس مطلب کلکتہ کے اندر یہ ہوتا تو یقین بنا زیادہ کر لیتا، پر چلیں مطلب ٹیلی فلم ہوتی ہے۔ مگر ذرا کوئی پرسنل ہم ریمیمبرنسز کی طرف جائیں کہ کیا 1930s 40s کے اندر یہاں کس طرح کے حالات تھے، تو میرے خیال میں پران نیول کی آپ کتاب ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھ رہے تھے، اس سے ذرا تھوڑا سا پڑھ کے سنائیں۔ جی ضرور۔ اور یہ میں بتاتا چلوں کہ پران نیول جو تھے وہ ایک رائٹر تھے، ابھی ریسنٹلی کچھ سال پہلے وہ وفات پا گئے ہیں، مگر وہ لاہور میں پیدا ہوئے پلے بڑے یہاں، اور انہوں نے بہت زیادہ کتابیں ساؤتھ ایشیا کے بارے میں لکھی، تو یہ جو ان کی کتاب ہے لاہور سینٹیمنٹل جرنی یہ اس میں سے ہے۔ جی تو پران اس میں لکھتے ہیں کہ It would be a mistake to take Hira Mandi as a prostitute street, which certainly it was not, even though some of its inmates carried on the world's oldest profession for a living. ٹھیک ہے، اگین انہوں نے وہ نفی کی ہے کہ اس میں ہیرا منڈی کا وہ جو اچھا پھر یہ لکھتے ہیں theatrical companies during the 1920s provided some openings for the courtesans of Hira Mandi, but it was the advent of cinema in the 1930s that came as a real breakthrough for them to display their talents. اچھا، Later, many of them became leading singers. Broadcasting saw some others take to singing as radio artists. One of them was Umra Zia, who, with her Naghma, Mera Salam Le Ja Taqdeer Ke Jahan Tak, became a singing star overnight around 1935. اچھا، اب یہ دیکھیں انہوں نے ایک بڑی ایک اہم چیز کو بیان کیا ہے کہ
اگین میں یہ دہراتا جاؤں بیکاز ہم تاریخ کے اوپر یہاں فوکس کر رہے ہیں کہ تاریخ کے اندر چینجز آتے رہتے ہیں، ہر 20-25 سال بعد کچھ نہ کچھ نیا آتا ہے، نیا چینج آتا ہے. تو جو ہم پہلے دیکھ رہے تھے کہ سکھوں کے زمانے میں یہاں براتھلز بڑھ گئے تھے وغیرہ، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1930s میں وہاں کے جو سنگرز ہیں وہ ان کو بریک ملی ہے تھیٹر کے اندر اور فلم کے اندر، اور بالی ووڈ جو ہے اور یہاں لالی ووڈ لاہور جس طرح جس کو کہتے ہیں، دونوں جگہ جو سنگرز یہاں سے نکلی ہیں. اور وکاس آف کورس یہاں تو بہت بڑے بڑے سنگرز نکلے ہیں. ملکہ پھکراش جو تھی وہ یہاں کی تھی، استاد بڑے غلام علی بھی وہاں آ کے ٹھہرے ہوئے ہیں. بہت زیادہ بڑے پائے کے لوگ جو یہاں سے نکلے ہیں، تصور خانم وغیرہ وغیرہ، سریا خانم، بہت زیادہ لوگ یہاں سے نکلے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے کہ 1930s اور 40s میں جب بر صغیر میں جو ساؤتھ ایشیا تھا وہاں ماڈرن سنیما آیا تو بہت زیادہ یہاں کی جو خواتین تھیں جن کی آواز بڑی اچھی تھی، جن کی ایکٹنگ بڑی اچھی تھی، وہ یہاں سے نکل کے گئیں اور انہوں نے سنیما میں کام کیا. تو یہ بھی وجہ نہیں ہے کہ یہ ایک سٹیٹک قسم کی تھی، ان کو آگے اچھی جابز ملی، انہوں نے پیسہ کمایا، انہوں نے فیم کمایا، شہرت کمائی، اور وہ یہاں سے آگے نکل گئی. تو پھر 1930s 40s میں پھر یہ ایریا پھر تبدیل ہونا شروع ہو گیا. اور میرے خیال میں کچھ اور بھی آپ کو یادیں لوگوں کی ہیں اس کے اندر ذرا بیان کیجئے تاکہ ہمیں ٹھیک طرح سے سمجھ آئے کہ کس طرح سے ہیرا منڈی کا جو ایریا ہے، جو شاہی محلے کا ایریا، کس طرح سے چینج ہوتا آیا ہے. اس وقت میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس کے مصنف ہیں اے حمید، جو کہ ایک مشہور ناول نگار، افسانہ نگار لاہور کے گزرے ہیں. تو ان کی یہ کتاب ہے لاہور کی یادیں. اچھا، ایک اور میں بات اس میں یہ کہ میرے خیال میں یہ بھی بہت اہم ہے یہاں پہ ذکر کرنا کہ اے حمید پاکستان بننے کے فوراً بعد ریڈیو پاکستان سے منسلک تھے. اور جیسا کہ ابھی ہم نے پہلے ذکر کیا، یہ علاقہ ایک طرح کا ایک گھر بن گیا کہ جہاں پہ فنکارہ اور فنکار جیسے آپ نے نام لیے، استاد بڑے غلام علی خان، استاد برکت علی خان، استاد امانت علی خان، یہ سب وہاں پہ تربیت دیتے تھے نوجوان گلوکاراؤں کو. اور جو کہ یہ کہ پھر ریڈیو پاکستان میں بھی آتی تھیں اور اپنے نغمے ریڈیو پہ پیش کرتی تھیں. تو اے حمید کا ایک طرح سے ان سے تعلق بن گیا، قریبی تعلق بن گیا. جی. تو اے حمید اس کتاب میں تذکرہ کرتے ہیں کہ جب وہ ایک دفعہ ایک سنگر، ایک فنکارہ جو کہ اس وقت شاہی محلے میں قیام پذیر تھیں، کچھ کام کے سلسلے میں انہیں جو ہے وہ ان کی رہائش گاہ پر جو جانا پڑا. تو یہ ان کی رہائش کی ایک منظر کشی کرتے ہیں ایک کمرے کی. اور یہ نا بہت اہم ہے یہاں پہ مینشن کرنا، کیونکہ جس طرح ہم نے بات شروع کی تھی کہ سیزن میں دکھایا گیا ہے کہ بڑے بڑے محلات دکھائے گئے ہیں، بادشاہ سے بڑا محل. جی بادشاہ سے بڑا محل. یہ سب قصہ کہانی تھا. میں آپ کو حقیقت ابھی پڑھ کے اس میں سناتا ہوں. اوپر کی منزل والا کمرہ آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے. چھوٹا کمرہ تھا جس میں ایک پلنگ اور ایک سنگھار میز رکھا تھا، مگر علم غلم چیزوں اور پرانے کپڑوں سے اس قدر بھرا ہوا تھا کہ ہمیں کئی چیزوں کے اوپر سے گزر کر پلنگ تک جانا پڑا. سنگھار میز کے شیشے پر بھی 10-12 زنانی پرانی قمیضیں لٹک رہی تھیں. باہر چھوٹا سا دالان تھا، سامنے ایک کوٹھری تھی. سردیوں کا موسم تھا، رات سرد تھی. اس کوٹھری سے کسی بچے کے رونے کی مسلسل آواز آ رہی تھی، جسے کوئی بوڑھی عورت چپ کرانے کی مسلسل کوشش کر رہی تھی. سنگار میز پر آرائشیں کا سامان گرد آلود تھا اور بے انتہا بے ترتیبی سے بکھرا پڑا تھا، شاید ہی کسی بوتل پر ڈھکنا چڑھا ہوا ہو. وکاس، یہاں تو آپ نے بیچارے سنجے لیلا بھنسالی کا سیٹ تباہ کر دیا. مطلب آپ نے تو اصلیت بیان کر کے کہ چھوٹا سا کمرہ اور کرامپڈ حالات اور دھول پڑی ہوئی ہے اور برے حالات. تو اگین وہ ناظرین دیکھیں کہ وہ اتنے یہ جو گلیمرائزیشن جو ہم نے کی ہوئی ہے طوائفوں کی، مطلب اصل میں جو زندگی ہے وہ اس طرح کی تھی اور ایسی کوئی گلیمرس قسم کی زندگی نہیں تھی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کافی وہاں سے خواتین کے پاس پاور نہیں آئی. اور تاریخ میں فار ایگزامپل ابھی جب ہم پہلے پڑھ رہے تھے تو مائی موراں کا ذکر ہے، جن کا جو بہت قریب ہو گئی تھیں مہاراجا رنجیت سنگھ سے، بلکہ ان کی شادی ہو گئی تھی، مگر یہ ہزاروں لاکھوں میں سے ایک کی تقدیر ایسے بنتی تھی. میجورٹی کی جو ابھی اے حمید صاحب نے اپنی یادداشت میں لکھا ہے وہ ریالٹی تھی. تو اس کو میرے خیال میں بہت زیادہ گلیمرائز بھی نہیں کرنا چاہیے، بیکاز بہت زیادہ لوگوں کی حالات کافی خراب تھے، کافی ڈے ٹو ڈے قسم کی لیونگ تھی.
اچھا تھوڑا سا آگے آتے ہیں، بیکاز اب ہم نے ڈسکس کر لیا ہے کہ حالات وہاں کیا تھے، کس طرح سے چینجز آئے، پھر ایوب خان نے اس ایریا کو ذرا تھوڑا سا کلین اپ بند کرنے کی کوشش کی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پھر بھی اگین سینکڑوں خواتین تو تھی، وہ گئیں کہاں؟ مطلب کس طرح سے ٹرانسفارمیشن ہوئی، کس طرح سے یہ خواتین کہیں ڈسپرس ہو گئیں، کہیں باہر چلی گئیں، کس طرح سے یہ معاملہ آگے چلا؟ جی ایک بات ہمیں اور لاہور کی یادوں سے پتہ چلتی ہے کہ شاہی محلہ میں جو فنکارائیں قیام پذیر تھیں وہ ایک طرح کا اپنے اسٹرگلنگ دور میں ان کا تھا کہ حالت مجبوری مجبوری انہیں وہاں رہنا پڑ رہا تھا، اس طرح کے حالات. مطلب وہ خود نہیں چاہتی تھی کہ وہ وہاں ہیں. نہیں، اور چند ایک جنہوں نے یہ کہ بڑا نام کما لیا، اس کے بعد کوئی بھی وہاں نہیں رہا. سب جو ہے وہ اس علاقے سے، مطلب یہ ہے کہ لاہور کے بعض اور جو ہے وہ بہتر علاقوں میں نقل مکانی کر گئیں. اور یہ بڑی نارمل سی بات ہے. دیکھیں ابھی بھی کوئی اگر ورکنگ کلاس بندہ ہو، اس کے پیسے بن جائیں تو وہ پھر اپنا ورکنگ کلاس کے علاقے میں گھر چھوڑ کے ایک مڈل کلاس کے علاقے میں چلا جائے گا. تو یہاں بھی ایسے ہی ہوا. یہ ورکنگ کلاس تھیں، ان کے پاس جب پیسے فیم آئے انہوں نے اچھا بڑا گھر بنا لیا. یہ وہ تو نہیں تھا وہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ان کے پاس بادشاہ سے بڑا محل ہوتا تو شاید نہ چھوڑتی، مگر ایک کریمپڈ کمرے سے اگر ان کو 5 کنال کا گھر مل رہا تھا تو وہاں جانا obviously ایک سینسیبل چیز تھی. جی بالکل. اچھا، اور اب ان عورتوں کا ہم ذکر کریں جو سینکڑوں، یعنی جن کے یہ کہ جو یہاں رہ گئیں اس علاقے میں، کہ جن کے پاس کوئی ایسا ہنر نہیں تھا کہ وہ کوئی بہت بڑی اداکارہ یا فنکارہ نہیں بن سکیں، تو ان کے لیے کیا الٹرنیٹیو تھا؟ اور یہ ہم اب بات آ جاتی ہے تقریباً 21ویں صدی میں. 21ویں صدی میں بات آ جاتی ہے. اور اس وقت میرے پاس جو ہمارے آج کے پوڈ کاسٹ کی آخری جو ہے وہ کتاب ہے جو میں پیش کرنا چاہوں گا، اس کا نام ہے لاہور، ٹوپوفیلیا آف اسپیس اینڈ پلیس. یہ ایک مشہور رشین رائٹر گزری ہیں، اینا سوورووا، جن کو اردو زبان پہ جی کمال عبور حاصل تھا. بالکل. اور انہوں نے یہ ایک لاہور کی جو ہے وہ حالیہ تاریخ کے بارے میں یہ کتاب لکھی ہے. تو اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے شاہی محلے کا بھی، جو میرے خیال میں ہماری آج کی ڈسکشن سے بہت ریلیونٹ ہے اور بہت ضروری ہے یہ یہاں پہ مینشن کرنا. تو وہ لکھتی ہیں، It is difficult to say how the Hira Mandi would have survived the crisis of the past decades had it not been for the unexpected financial support from the United Arab Emirates. اچھا، UAE ہمارے عربی بھائی. تو یہاں ایک نیا کردار ہماری کہانی میں شامل ہوا ہے. While the highest strata of Kanjri, the most beautiful and talented women, have long found work in Lahore's Lollywood and on television, girls with more modest merits and incomes dream of traveling to Dubai or Abu Dhabi. There, they found numerous grateful viewers among the Pakistani blue and white collar workers who are homesick and dream of hearing mujra in their native language and having a good time with an affordable fellow countrywoman. Sometimes Arab sheikhs set their eyes on newly arrived Lahori women, especially girls aged 13 or 14, and pay large amounts of money by Pakistani standards for the right of the first night. یہ رائٹ آف دا فرسٹ نائٹ میرے خیال میں ہم سمجھ ہی جائیں کہ کیا ہے. تو یہ بھی دیکھیں بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز جب آپ نے پڑھی کہ یہاں سے نکل کے یہ اب ایک انٹرنیشنل ڈائمینشن پہ چلا گیا ہے کہ جہاں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی جب ہیرا منڈی کی ایوب خان کے زمانے کے اندر اس کو کلیئر اپ کیا گیا تو لوگ اور خواتین جو ہے اور علاقوں میں چلی گئی، مگر یہ بڑا انٹرسٹنگ ڈائمینشن ہے کہ یہ سمندر پار بھی پریکٹیکلی چلی گئی UAE میں، اور اب کافی عربی شیخوں کو بھی کافی پسند آ گئی. تو یہ چلتا جا رہا ہے سلسلہ، اور جس طرح سے پرانے زمانے کے اندر چینجز آئے ہیں ویسے آج تک چینجز آتے جا رہے ہیں. اور آج آف کورس جو ہیرا منڈی کا علاقہ ہے وہ ریزیڈینشل بھی ہے، تھوڑا سا کمرشل بھی ہے، اور فوڈ اسٹریٹ جو ہے جو مین اس کی جو سڑک ہے جو فیس کرتی ہے ٹورڈز دا فورٹ، وہ ایک فوڈ اسٹریٹ بن گئی ہے. تو وقاص میرے خیال میں اب ہم اس کو ذرا تھوڑا سا کنکلوژن کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو میرے خیال میں آج جو ہمیں پتہ چلا ہے وہ یہی ہے کہ تاریخ میں کوئی بھی چیز پکی نہیں ہے. جو آپ جس طرح سے اس کو روزی طریقے سے، گلیمرس طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ایک بھنسالی کا سیٹ نہیں ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کو پسند آئے، وہ چینج ہوتا رہتا ہے، اس کی ڈائمینشنز بدلتی رہتی ہیں. تو جو شاہی محلہ شاید
مغلوں کے زمانے میں اگین ہمارا یہ خیال ہے, ہمیں مغل تاریخ کے بارے میں, مغل تاریخ میں ان کا اس ایریا کا زیادہ ذکر نہیں ہے, مگر شاید جو رقاصائیں تب وہاں تھیں, یہاں تب کوئی سنگرز وغیرہ تھے, یہ وہ لوگ یہاں رہتے ہوں گے. مگر جب تک سکھ آئے تھے, یہ ہمیں کلیئر ہے کہ جب تک سکھ آئے تھے تو یہاں ایک خالی جگہ تھی, اسی لیے اس جگہ کا نام ہیرا منڈی رکھا گیا, کیونکہ یہ خالی جگہ تھی اور ایک گرین کی مارکیٹ, ایک اناج کی مارکیٹ یہاں بنائی گئی. اور جو آہستہ 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 بروتھلز جو ہیں وہ موو کرتے کرتے یہاں پہنچ گئے, اور پھر ان کے ساتھ بردہ فروشی شروع ہو گئی, ان کے ساتھ آف کورس سنگنگ اور ڈانسنگ بھی اس کا ایک پارٹ تھا, مگر ساتھ ساتھ پروسٹیٹیوشن بھی اس میں لنک اپ ہو گئی. اور یہ سکھوں کے زمانے میں اس کو بہت فروغ ملا اور یہ بڑی اسٹرانگلی وہاں آ گئی. اور جس طرح سے میرے خیال میں کنہیا لال کہتے ہیں کہ ہزاروں خواتین تھیں جو اس پیشے میں کام کرتی تھیں, مگر انگریزوں کے آنے کے بعد یہ ایریا چینج ہونا شروع ہو گیا. انہوں نے بردہ فروشی پہ بین لگا دیا, انہوں نے یہاں کی خواتین کو شادی کے لیے پش کیا کہ جو کرنا چاہتی تھیں وہ کر سکتی تھیں, اور قانون پاس کیا کہ وہ کر سکتی ہیں اور ان کو یہ حق ہے. ان کا جو بکنا ہے, وہ جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ بولی ان پہ لگتی تھی, وہ ختم کی. تو اس کے بعد یہ ایریا پھر چینج ہونا شروع ہوا, کیونکہ خواتین یہاں کم ہو گئیں, لوگوں کا انٹرسٹ چینج ہونا شروع ہو گیا. بیچ میں ایک موومنٹ بھی آئی جو کہ 1880s کی تھی, اینٹی ناچ موومنٹ, ناچ کو انگریزی میں ناچ کہہ دیتے ہیں. تو اینٹی ناچ ایک موومنٹ بھی آئی تھی جو کہہ رہی تھی کہ ہم یہ ناچ گانا وغیرہ ہم اس کے خلاف ہیں. اور لوگ بھول جاتے ہیں کہ اسی وقت تو رائز دیوبند کا بھی ہے. جی, تو یہ ایک ریوائولسٹ موومنٹ کا نہیں ہے, ہاں محض اتفاق نہیں ہے, بیکاز یہ ریوائولسٹ ہے کہ بہت زیادہ مسلمان کہتے تھے کہ جی ہمارا جو مذہب ہے وہ اوریجنل اپنے ویژن پہ جانا چاہیے, اور دیوبند اسی سے ہوا کہ یہ چیزیں ختم کی جائیں. تو ایک وکٹورین سینسبلٹی بھی تھی, دیکھیں وہ وکٹورین ایج تھی, تو وکٹورین سینسبلٹیز بھی تھی, وہ چاہتے تھے morality پہ فوکس ہو, اور اس طرح کا ناچ گانے کے اندر لوگ اپنا مجرے دیکھ کے لوگ اپنا ٹائم نہ ویسٹ کریں. تو ایک تو وہ بھی تھا, مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہاں کے لوگوں کی وہ جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں نا ایجنسی نہیں تھی. یہاں بھی ریوائولسٹ موومنٹس آ رہی تھی, مسلمانوں میں تھی, سکھوں میں سنگھ سبھا تھی, ہندوؤں میں آریہ سماج تھی. اور بڑے مزے کی بات ہے کہ ان تینوں مذاہب میں جو ریوائولسٹ موومنٹس تھیں وہ پنجاب میں زیادہ اسٹرانگ تھی. آریہ سماج پورے انڈیا میں بہت زیادہ اسٹرانگ جہاں تھا وہ پنجاب میں تھا. ان دا سیم وے دیوبند کا انفلوئنس, پھر وہ قادیان کے اندر ایک اور کہانی وہاں شروع ہو گئی تھی. تو یہ سب کچھ پنجاب میں ہو رہا تھا, اور سنگھ سبھا تو آف کورس تھی ہی پنجاب کی. تو یہ اس سلسلے کے اندر اینٹی ناچ موومنٹ بھی شروع ہوئی, لوگوں نے اس ایریا کے اوپر کافی شک کرنا شروع کر دیا, ایون نارمل جو مجروں کے اندر. اور پھر جس طرح سے ہم نے کچھ دیکھا کہ 1920s اور 30s میں آ کے تو لوگوں نے فیمیل سنگرز کے بھی خلاف ایک لا پاس کرنے کی کوشش کی. اور میرے خیال میں سنگنگ وہ میرے خیال میں 40s میں شرائنز کا بھی کچھ اس میں ہے عمل دخل, ذرا بتائیے گا. جی بہت شکریہ, یہ آپ نے اس کا ذکر کر دیا, نہیں تو یہ آج کے ہمارے پوڈ کاسٹ سے شاید حذف ہو جاتا. تو یہ ایک جو ہے وہ ایک ریسنٹ آرٹیکل ہے رادھا کپوریا جو کہ جی پروفیسر ہیں ڈرہم یونیورسٹی میں. جی تو انہوں نے یہ بہت میں کہتا ہوں کہ بہت ضروری تھا کہ یہ مذہب اور یہ ان کا جو ہے وہ انٹرمنگلنگ کے اوپر یہ انہوں نے بات کی ہے. اور یہ لکھتی ہیں کہ in 1940s Lahore, a reference to the female singers prohibition bill hotly debated in the Punjab Legislative Assembly during these very years would have been apt. The bill sought to outlaw girls or women from singing or dancing with or without musical accompaniment at any Muslim shrine in Punjab, pointing to just how pervasive courtesans had been in these spaces. جی, تو یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک بات ہے جو پروفیسر رادھا کپوریا نے کیا کہ پنجاب کے اندر سنگنگ ایٹ شرائنز کو پھر بین کیا گیا. اس کے بارے میں قانون بنایا گیا جو کہ پنجاب اسمبلی نے بنایا, جو کہ یہاں کے لوکلز نے بنایا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ ایک ٹو وے اسٹریٹ ہے, یہ نہیں ہے کہ کوئی باہر سے آیا اور اس نے کوئی کہانی کی. یہاں کے لوگ بھی ریاکٹ کر رہے ہیں, کبھی کوٹیزنس کے پاس پاور آ رہی ہے, ختم ہو رہی ہے, کبھی وہ علاقہ آباد ہو رہا ہے, کبھی لوگ شادیاں کر کے باہر جا رہے ہیں. پھر گورنمنٹ دیکھیں یہاں جو پنجاب کی ہے جو کہ اگین لوکل لیڈ, مطلب وزیر اعظم مسلمان تھے, منسٹر سارے مسلمان ہندو سکھ تھے, انہوں نے اس کے خلاف ایک کیا. تو یہ بیک اینڈ فورتھ کافی ہے یہاں. تو کمپلیکیٹڈ اس کی ایک تاریخ ہے, بڑا ایک گلیمرس قسم کی ایک سمپلیفائڈ تاریخ نہیں ہے. اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہاں سے بہت خواتین بہت آگے بھی نکلی اور وہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. مطلب ایک چیز جو ہم اگین ٹو کوٹ جو بھنسالی نے جو ہیرا منڈی کے اوپر جو ٹیلی سیریز بنائی ہے
کہ ہم نے طوائف کو تو گلیمرائز کر دیا اور اس کی زندگی کو گلیمرائز کر دیا وکاس، مگر ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ جو نکل کے وہاں سے نکلی ہیں ان کی کتنی زبردست زندگی تھی. جی ہم چاہتے ہیں کہ اگر ملکہ پکراج وہاں تھیں اور وہاں گاتی تھیں تو وہیں وہ رہیں، پوری زندگی رہیں. ہم نہیں چاہتے کہ وہ پیسہ اور شہرت کمائیں اور بڑا گھر بنائیں اور اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں اور آگے نکلیں وغیرہ. ہم چاہتے ہیں نہیں، ہمیں اچھا لگتا ہے نا، وہ سیٹ بڑا اچھا تھا. ٹھیک ہے، تو سیٹ والی تاریخ تو نہیں ہم رکھ سکتے. تاریخ ایک ڈائنامک پروسیس ہے جس کے ذریعے چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں. اور بڑے مزے کی بات ہے وہ جو آپ نے آخری کتاب انا سرووا کی کوٹ کی، کہ یہ نہیں ہوا کہ اس علاقے کے کو چینج جو آیا اس کے ریزن میں سب کچھ ختم ہو گیا. وہ خواتین آگے نکل گئی، یہ پیشے سے مطلب چاہے سنگنگ ہو، ڈانسنگ ہو یا ایون پروسٹیٹیوشن ہو ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ، وہ آگے نکل گیا. عرب کنٹریز میں چلا گیا، یو اے میں چلا گیا، آئی ایم شیور بحرین، قطر وغیرہ باقیوں میں بھی گیا ہوگا. تو اس طرح سے جو ناظرین، تاریخ اپنا رخ بدلتی رہتی ہے، چینج ہوتی رہتی ہے. یہ ایک ڈائنامک پروسیس ہے. مگر جو بہت ضروری بات ہے کہ ہم جب بھی مطلب جو میرے خیال میں شاید شکریہ ادا کرنا چاہیے. ہم نے کرٹیسائز تو بہت کیا ہے، مگر آخر میں سنجے لیلا بھنسالی کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اگر یہ ٹیلی سیریز نہ بنائی ہوتی تو شاید ہم دونوں بھی اس پہ کوئی ریسرچ نہ اتنی کرتے. جی ہمیں بھی نہ پتا چلتا کہ اس کی تاریخ کیا ہے، یہ ڈیولپ کیسے ہوئی ہے. جی تو بلکہ مجھے تو ایک دفعہ میرا ایک دوست ہے جو کہ یورپ میں مقیم ہے، مجھے اس کا میسج آتا ہے کہ ہیو یو واچ دس نیو نیٹ فلکس سیریز آن ہیرامنڈی which talks about Lahore's culture of prostitution and so on. I said, no, I have not. And then he told me things which, I was surprised initially and then I was shocked as well. کہ یہ انہوں نے جو حقیقت مطلب جو انہوں نے سٹیج جو انہوں نے سجایا ہے، حقیقت اس سے بہت دور ہے. برعکس ہے، بالکل ایسا بالکل بھی نہیں ہے، نہ کبھی تاریخ میں اس طرح کا تھا اور نہ آج ہے جیسا وہ انہوں نے اس میں جو ہے اس کی عکاسی کی. جی بالکل. مگر چلیں، اسی وجہ سے ہمیں آج یہ ایک اس پہ کانورسیشنز کرنے کی چانس ملا. تو بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے آج ٹیون ان کیا تھنک فیسٹ کانورسیشن اور لاہور. ہماری کوشش رہے گی یہاں کہ اسی طرح سے لاہور کی تاریخ پہ چاہے کوئی ٹیلی فلم نہ بھی بنائے، ضروری نہیں ہے کہ اس کے بعد ہی ہم یہاں بات کریں، مگر آہستہ آہستہ وقتاً فوقتاً ہم آپ کو لاہور کی تاریخ کے بارے میں اس کے پرائمری سورسز سے بات کرتے رہیں گے، تاکہ ہم اس ایریا، اس کی ڈیولپمنٹ، اس کی تاریخ، اس کا جو ابھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اس کے بارے میں بھی انڈرسٹینڈ کریں اور اچھی طرح سے سمجھیں. بیکاز وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو تاریخ نہیں سمجھ آتی they are doomed to repeat it. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اتنے ڈوم نہ ہوں اور تاریخ کو جانیں اور سیکھیں اور اس کو اپنے اصلی رنگ میں انجوائے کریں. تو ہمیں آج جوائن کرنے کا بہت شکریہ وکاس، بہت شکریہ ناظرین.